بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ مدثر اور آپ دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جو مقام اسلام کے اندر عورت کو حاصل ہے وہ دنیا کے اور کسی بھی مذہب میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں۔ جو عزت و مقام اور احترام اسلام نے عورت کو دیا، ہر دوسرا مذہب اس سے قاصر ہے۔ دوستو، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر آپ کو یونیورسٹیز اور کالجوں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ ملتے جلتے اور آپس میں باتیں کرتے نظر آئیں گے، جو کہ ایک ہی کلاس کے طالب علم ہوں گے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے اور لڑکیاں کس طرح میٹھی میٹھی باتوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، اسلام ایک اس طرح کا دین ہے جس میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تمام ضروریات اور طریقہ کار کو وضع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، عورت کے لڑکے کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عورت غیر محرم مرد کے ساتھ میٹھا لہجہ ہرگز اختیار نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا شخص کسی اس طرح کی بیماری کی نظر سے اس کو دیکھے کہ وہ کسی لالچ میں پڑ جائے اور اس عورت پر اپنی نظریں جما لے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ مطلب کی بات کرے اور اپنا لہجہ درست کرے اور سیدھی سیدھی اپنی بات اس کو سنا دے۔ جب کوئی شخص حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں گفتگو اور باتیں کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے دوستو آج کے زمانے کے اندر آپ کے سامنے جنسی تشدد اور اس طرح کے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اور پھر واویلا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، بہت سے برائی کے اڈوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، قرآن کریم ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں انسان کی زندگی گزارنے کا مکمل سنہری طریقہ موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اسی عمل پر زندگی گزاری۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام عورت کے پردے کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ عورت کو اسلام کے اندر کیا مقام دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے، تو شیر کے پیچھے جا سکتا ہے، کالے سانپ کے پیچھے بھی جا سکتا ہے، لیکن میرے بیٹے کبھی بھی کسی عورت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ شیر یا پھر سانپ صرف اور صرف تیری جان کو خطرہ پہنچائیں گے، لیکن اگر میرے بیٹے تو کسی عورت کے پیچھے جائے گا تو تیرے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ان الفاظوں سے اور ان نصیحتوں سے دوستو آج کے ہمارے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس پٹری پر چل رہے ہیں۔ آپ نے اکثر اور عموماً دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہماری نوجوان نسل ایک دوسری عورتوں کے پیچھے اور لڑکیوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ عورت اس کو موقع نہ دے تو ہرگز وہ مرد کبھی بھی اس کے پیچھے نہ جائے۔ تو دوستو، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور پھر یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن تو صاف ہے اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اپنا ذہن صاف کرو، ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا سے زیادہ صاف تو نہیں ہو سکتا۔ تو پردے کا حکم دوستو ان کو بھی تھا۔ اگر کسی عورت کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہوتی، کیونکہ ان سے زیادہ پاکیزہ اور پردہ کرنے والی عورت اور آج تک اس دنیا پر کوئی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، اور جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر محرم مردوں کی نظر اس پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ اور 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کو یہ موقع فراہم کیا تو وہ باہر گئی۔ دوستو، سب سے پہلے اس کا باپ دوزخ میں جائے گا، اس کے بعد اس کا بھائی دوزخ میں جائے گا اور ساتھ اس کا شوہر بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو دوستو، اگر کوئی باپ، بھائی اور شوہر یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کی وجہ سے دوزخ میں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی، بہن یا پھر اپنی بیوی کو دوستو پردے کا حکم دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بناؤ سنگھار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی ہی نہ ہو۔ دوستو، آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر میں آپ کو یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ آج کے اس دور میں جس طرح
کچھ پیر اور بابے خود کو بڑا اللہ والا بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جن کا حالانکہ علم کے ساتھ اور دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور عورتوں کو اپنی مریدنیوں کو سر عام اپنے سامنے بے پردہ ہو کر بٹھاتے ہیں اور ان کو تعویذ دھاگے وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر عورت کو ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور دوستو، بے شک پیر مریدہ کا محرم نہیں ہوتا۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون امت کا پیر ہوگا؟ وہ یقیناً ابو الروح ہوتا ہے۔ اگر پیر ہونے سے آدمی محرم ہو جایا کرتا تو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امت سے کسی کا نکاح نہ ہو سکتا، لیکن دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں بھی کی اور پردے کا حکم بھی دیا۔ اسی لیے یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر پیر سے ہر مریدنی کا یا اس کے مریدوں کی بیویاں بیٹیوں کا پردہ کرنا فرض ہے۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی باپ، بھائی یا شوہر اپنی گھر والی کو پردے کا حکم نہیں دے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں ہی جائے گا۔ تو دوستو، آج عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکی سر اٹھا کر چلتی ہے اس کے والدین ہمیشہ سر جھکا کر ہی چلتے ہیں، لیکن جو لڑکی دوستو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہمیشہ سر جھکا کر ہی چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے اس کے والدین سر اٹھا کر ہی چلتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں سر جھکا کر چلیں تو آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر ہم بہت سی بدفعلیوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام میری اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔